اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ فاتحہ کے 3 اعمال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا عمل حاجات کے لیے ہوگا۔ 24 گھنٹوں میں آپ کی ناممکن حاجت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری ہوگی۔ دوسرا عمل تسخیر خلق کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے تسخیر خلق کی دولت اللہ تعالیٰ نوازے، تسخیر کی دولت سے اللہ تعالیٰ مجھے نوازے، تو اس کے لیے عمل ہوگا۔ اور تیسرا عمل، اگر آپ کی زمین پر، آپ کے مکان پر، آپ کی دکان پر یا اسی طرح کسی بھی چیز پر قبضہ کیا گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز مجھے بغیر کسی دشمنی کے، بغیر کسی جھجک کے یہ چیز مجھے وہ شخص واپس کر دے، تو آئیے سیکھتے ہیں ان 3 اعمال کو۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ میری طرف سے ان تمام دوستوں کو اس عمل کی اجازت ہے جو کمنٹس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں۔ معزز سامعین، سب سے پہلا عمل، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پر جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، جیسی بھی سخت حاجت ہے، اس کے لیے آپ وظیفے بھی پڑھ چکے ہیں لیکن کسی بھی طریقے سے آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے آپ یہ نوٹ فرما لیں۔ اس کی بھی 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، آپ صبح فجر اور سنت کے درمیان 71 بار سورہ فاتحہ اس طرح پڑھیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ مطلب بسم اللہ کا جو آخری میم ہے یہ آپ نے الحمد کے لام سے ملانا ہے۔ اسی طریقے سے 71 بار پڑھ کے اپنی حاجت کا تصور کریں تو انشاءاللہ پہلے ہی دن 24 گھنٹوں میں انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی کچھ توقف ہو تو آپ 2 یا 3 دن پڑھ لیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی حاجت پوری نہ ہو انشاءاللہ۔ اب اس کا دوسرا طریقہ، کوئی کہہ سکے گا کہ بھائی میں فجر میں ایسے وقت پہ اٹھتا ہوں کہ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں سنت پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھوں اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں، تو نماز قضا ہونے کا ڈر ہے، تو وہ ساتھی پھر نوٹ فرما لیں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ کے، مطلب فرض پڑھ کے، 2 سنت پڑھ کے، وتر سے پہلے آپ نے 72 بار، وہاں پر 71 بار، یہاں پر 72 بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جگہ پر آپ نے اپنے کام کا تصور کرنا ہے۔ آپ کا جو بھی کام ہے، جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجت ہے، کس چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، بس آپ اس کا تصور کریں۔ اسی طرح 72 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ صبح بھی کوئی سا درود شریف پڑھے، اور اس وقت اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی سا بھی درود شریف 11 بار، 7 بار، جتنا آپ کے پاس وقت ہو، جتنا خلوص نیت سے آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ ایسے اثرات ہوں گے کہ آپ کو دوسرے کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تسخیر کی دولت سے نوازے، میرے کاروبار میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، جہاں پر میری شاپ ہے وہاں پر گاہک زیادہ آئیں، اسی طرح آپ وکیل ہیں، عامل ہیں، یا آپ ویسے ہی اپنے جو آپ کا قوم ہے اس میں آپ بڑے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ میری بات مانے، میرا فیصلہ مانے، تو اس کے لیے آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے جیسے میں بتاؤں، تو انشاءاللہ پھر آپ اس کا کمال دیکھیں گے۔ اول تو آپ ایک عرق گلاب کی بوتل لے لیں، اگر وہ آپ مطلب آپ کے ہاں کوئی عرق گلاب ملتا ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ پاکستان میں، انڈیا میں ہر جگہ پر اویلیبل ہے، تو عرق گلاب کی آپ ایک بڑی بوتل لے لیں۔ اب آپ نے 7 دن تک
اس پر سورہ اخلاص 41 بار ویسے ہی بسم اللہ کا میم اور الحمد کا لام آپس میں ملا کے پڑھنا ہے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو یہاں پر آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تمام مخلوقات کو میرے لیے مسخر کر دے. اب 41 بار پڑھ کے اس پر دم کر دیں. یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, آپ صبح فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں, جو وقت آپ کو ملے اس وقت آپ کریں. صبح کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, بعد میں بھی کر سکتے ہیں. عشاء کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, بعد میں کر سکتے ہیں. 7 دن تک یہ کر لیں. ان 7 دن میں رات کو سوتے وقت تھوڑا سا عرق کی گلاب جو پہلے دن آپ دم کر لیں اسی وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے, یعنی اسی رات سے تھوڑا سا عرق گلاب لے کر اپنے چہرے پر پھیر لیں. اسی طرح صبح اٹھنے کے بعد جب آپ کاروباری جگہ پر جائیں تو تھوڑا سا عرق گلاب اپنے چہرے پہ لگائیں. جب 7 دن مکمل ہو جائے, 7 دنوں میں یہ عرق گلاب آپ نے ختم کرنا ہے. اب 7 دن کے بعد روزانہ آپ نے صبح شام 21 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تسخیر کی نیت سے. صبح و شام 21 بار پڑھنی ہے. اگر آپ صبح و شام نہیں پڑھ سکتے تو ایک ٹائم پڑھے سورہ فاتحہ, آپ ایک ٹائم پڑھے 41 بار. اگر آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں 21 بار تو سورہ فاتحہ 21 بار پڑھے, یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں کہ اگر کسی نے آپ کی زمین پر یا آپ کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوا ہے, وہ لڑائی چاہتا ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں, آپ ڈرتے ہیں کہ وہاں پر میرے ساتھ کوئی برا نہ ہو, تو آپ نے ایک کاغذ پہ الحمد شریف پوری لکھنی ہے. مگر جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو یہاں پر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اپنا مقصد لکھیں گے. مطلب میری زمین زید کے پاس ہے, یا اللہ یہ جو میری زمین زید کے پاس ہے اس سورہ کی برکت سے وہ مجھے واپس کر دے, یہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ مکمل لکھ دینی ہے. اب اس کاغذ کا آپ نے تعویذ بنا کر قرآن پاک میں رکھ دینا ہے. اب اسی شخص کے تصور سے آپ نے روزانہ 101 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. جب بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو یہاں پر تصور کریں گے کہ بھائی وہ شخص جس نے میری زمین میری دکان پر قبضہ کیا, مجھے قرض نہیں دے رہا, کچھ بھی ہے, مطلب آپ کا حق ہے اس کے پاس, آپ لینا چاہتے ہیں. اب آپ یہ تصور کریں کہ وہ واپس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آسمان کی طرف سے میرے لیے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں, اچھی طریقے سے تصور جما کے باقی سورہ فاتحہ پڑھ لیں. آپ 3 دن کر لیں, انتہا اس کی 7 دن ہے. انشاءاللہ وہ چیز آپ کو واپس کر دے گا. اگر 7 دن میں واپس نہ کرے تو 21 دن تک ضرور پڑھیں, اور جتنا آپ کا یقین کامل ہوگا, یقین پختہ ہوگا, جتنا آپ دل لگا کے خلوص سے پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ ہم جب کسی چیز کے لیے وظیفہ پڑھتے ہیں تو وظیفے کو ہی خدا سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں جو تعداد بتائی جاتی ہے ہم اس کو پورا کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں 300 کی تعداد بتائی ہے, اب جلدی سے 300 کی تعداد پوری کرنی ہے. حالانکہ جس شخص کو اللہ سے مانگنا آ جائے اس کو کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کی. جس شخص کو اللہ سے مانگنا آ جائے وہ بس صرف ہاتھ اٹھاتا ہے یا رب کریم, اس کی فوراً دعائیں قبول ہو جاتی ہے. یہ وظائف اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر روحانی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے. ہماری زبانیں جو ہیں وہ گناہ سے گزری ہوئی ہیں, ہماری آنکھیں جو ہیں وہ غیر چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتی ہے. اب کوئی آیت یا کوئی دعا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے وہ گناہ اس کلام پاک کی برکت سے دھل جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے. تو یہاں پر آپ نے تعداد پوری نہیں کرنی, آپ نے خلوص سے ٹہر کے پڑھنا ہے, خلوص سے ٹہر کے پڑھنا ہے کہ یہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں
اور وہ مجھے عطا کر رہا ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے، کسی بھی وظیفے میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کی شکایت کریں گے، اس میں اثر نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ نے یہ نہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھوں گا تو میرا کام ہوگا، یہ نہیں پڑھوں گا تو میرا کام نہیں ہوگا، نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں اللہ کے حضور آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، میں نہ دوں تو پھر کہنا۔ تو میں ایک ایسے غنی کے در پہ بیٹھا ہوں جو کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اب آپ اسی نیت سے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں اس ان آیتوں کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر رہا ہے۔ یہاں پر آپ کا ایمان خالصتاً اللہ پہ ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس وظیفے سے آپ کا کام ہوا، فلاں اسم اعظم سے آپ کا کام ہوا، اس سے کسی کا کام ہوا۔ بھائی 10 لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوگا، وہ کلام پڑھیں گے، اس کو شفا کیسے ملے گی؟ آپ اپنا یقین بنا لیں، اپنا تعلق اللہ سے بنا لیں، پھر آپ وظیفہ پڑھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وظیفے میں اثر نہ ہو؟ اللہ کا کلام ہو اور اللہ کا کلام اثر سے خالی ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ جب شیطان کے کلام میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ کسی کو برباد کر دیتا ہے، کسی کو بیمار کر دیتا ہے، کسی کو آپس میں جدا کروا دیتا ہے، تو آپ خود سوچیں اس رب الرحمن جو شیطان کا بھی رب ہے، جو ہمارا بھی رب ہے، جو کل کائنات کا رب ہے، اس کے کلام میں کتنا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس طریقے سے پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا۔ امید کرتا ہوں آج کا عمل، آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔